اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الملک القدوس العزیز الحکیم والصلاة والسلام علی النبی الأمی المدنی المکی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلى عزیزان گرامی، صاحبان ایمان اور عزاداران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، عرض و سما کے خالق و مالک نے اپنی نارائب کتاب میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ انا علینا للہدیٰ، کہ بے شک ہدایت کے ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یعنی جس طرح سے ہم تمام مخلوقات کو خلق کرنے والے ہیں، تمام موجودات کو ہم نے خلق کیا، ان کے سارے نظام کو نظام احسن بھی ہم نے بنایا. کائنات کی تمام مخلوقات کو کمال کی طرف سفر طے کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ ہم نے دکھایا. اسی طرح سے تمام موجودات میں سے جو حضرت انسان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو خلق بھی ہم نے کیا، اس کو بنایا بھی ہم نے، اس کو سجایا اور سنوارا بھی ہم نے، اور پھر دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہدایت کا راستہ بھی دکھلایا ہم نے، اور ظاہری راستے کا بھی پابند برحق میں اہتمام فرمایا، اور باطنی طور پر بھی انسان کی ہدایت کے راستے فراہم کر دیے. باطنی طور پر انسان کو اللہ نے عقل جیسی صلاحیت سے نوازا تاکہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر پائے، حق اور باطل میں امتیاز کر پائے. اور ظاہری طور پر بھی معبود برحق نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے مخصوص نمائندے کو بھیجا، اور اس ظاہری ہدایت کا سلسلہ اس کا آغاز اس وقت سے کیا جب کوئی ہدایت لینے والے بھی نہ تھے. ہادی پہلے، یعنی جناب حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلے کا آغاز ہوا. نسل انسانی کا سلسلہ تو آدم سے ہوا نا شروع، لیکن ہادی برحق اس کی ہدایت کا اہتمام انسان کے لیے اللہ نے پہلے کر دیا. پس تعجب ہے اس انسان پر جس کے لیے اللہ نے ظاہری راستے بھی ہدایت کے دیے ہوں اور باطنی بھی رکھ دیے ہوں. یعنی باطنی طور پر بھی اس کا ہدایت کا اہتمام کر دیا ہو اور ظاہری طور پر بھی اس کی ہدایت کا اہتمام کر دیا ہو، اس کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو جائے. تمام مخلوقات میں سے جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھنے والا، اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھنے والا، اپنے آپ کو صاحب عقل سمجھنے والا، دو طرح سے ہدایتوں کے ہوتے ہوئے بھی
اگر گمراہی کا شکار ہو جائے تو ایسے انسان کے اوپر بہت زیادہ تعجب ہے۔ اب معبود برحق نے یہ واضح طور پر کوئی ہدایت لینا چاہے یا نہ لینا چاہے، یہ ہم نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے کہ ہم ہدایت دکھائیں گے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ انا علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن مجید کے کچھ اور مقامات وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ معبود برحق نے وہ ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر خود لاگو کی، فرض اور واجب اور لازم ہونے کے عنوان سے۔ اور اسی طرح سے سورہ دہر کے اندر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب یہ انسان کی مرضی ہے اس ہدایت کے پیچھے چلتے ہوئے ہمارے شکر گزار بندوں کی صف میں شامل ہو جائے یا اس ہدایت کا انکار کرتے ہوئے کفورہ کے زمرے میں شامل ہو جائے اور اپنے لیے بدبختیوں کا سامان فراہم کریں۔ تو معبود برحق نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سلسلے کا آغاز کیا، کہیں پر جناب ادریس کو بھیجا، کہیں پر جناب نوح کا اہتمام کیا، کہیں پر جناب ابراہیم کا اہتمام کیا، اور پھر جناب ابراہیم کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کا ایک عجیب و غریب دو طرح کا سلسلہ جاری کیا، کہیں پر حضرت اسحاق و یعقوب و یوسف کا سلسلہ قرار دیا، اور کہیں پر جناب اسماعیل کے ذریعے سے پھر محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء، سید سجاد، امام باقر اور امام صادق، اور آپ کے اور ہمارے مظلوم آقا امام موسیٰ علیہ السلام کا اہتمام یہ وہی سلسلہ ہے، وہی توحیدی سلسلہ ہے، کہیں پر بھی درمیان میں رکاوٹیں نہیں ہیں، کہیں پر شرک اور بت پرستی کا گزر نہیں ہے، ہاں کہیں پر نجاستوں کا گزر نہیں ہے، یہ وہ پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے ہدایت کا۔ اور عجب یہ ہے کہ یہ دنیا میں آتے ہیں تو خدا کی صفات کے مظہر بن کے آتے ہیں، صفات الہیہ، وہ خود ہادی ہے، ہادی بنا کر بھیجتا ہے، وہ خود عالم ہے، علیم ہے، علم دے کر بھیجتا ہے۔ اور عجب یہ ہے، اب کیونکہ آج کی شب منسوب ہے آپ کے اور ہمارے مظلوم آقا سے، تو خواہش یہ ہوگی کہ انہی سے متعلق ہی کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کیے جائیں۔ وہ ہادی ہے، اس نے ہادی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ہدایت کے سلسلوں کا آغاز دنیا میں آتے ہی کر دیا۔ دنیا میں آتے ہی تاریخ کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ جب آتے ہیں تو پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں اور اس کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرتے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ ہم دنیا میں آتے ہی لوگوں کو پیغام عبادت دیتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے گا، 3 سال کا بچہ، اس کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 3 سال کا ایک بچہ، اس کی کیا ایج ہوتی ہے اور کیا عمر ہوتی ہے؟ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ اسی عالم بچپنے میں، یعنی 3 سال کی عمر مبارک میں، کسی نے دیکھا، اور مشہور ترین امام کے صحابی بھی بات میں نظر آتے ہیں، جناب صفوان جمال، جو کہ صادق آل محمد کے بھی صحابی میں سے شامل ہیں اور آپ کے اس مظلوم آقا کے بھی۔ صفوان جمال نے دیکھا کہ 3 برس کا بچہ ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کے کان کو پکڑا ہوا ہے۔ 3 سال کا بچہ صادق آل محمد کے گھر سے باہر نکل رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کو کانوں سے پکڑا ہوا ہے، اور اس بکری کے بچے سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے کہ تم سجدہ کرو اس کے لیے جس کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے گا، یعنی 3 برس کی عمر میں بچوں کے لیے یہ کھلونے ہوتے ہیں نا، آپ تصور کیجئے گا، خصوصی طور پر چلتے پھرتے کھلونے،
اور یہ بکری کا بچہ امام کے پاس، یعنی امام سے منسوب ہوگا۔ اور امامت کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے عالم بچپنے میں جس کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں اسے تم بھی سجدہ کرو۔ گویا آتی پیغام کیا تھا؟ جو بھی ہم سے منسوب ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں وہ اسی انداز میں عبادت کرے جیسے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب اگر جانور بھی ہم سے منسوب ہو جائیں تو ہم ان سے تقاضا عبادت کرتے ہیں، اور دیکھ رہو ہمارا بچپنا اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ 3 برس کی عمر مبارک آپ تھوڑا سا ذرا تصور کیجئے گا، یعنی آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ ان کے سجدوں کا اپنا کیا عالم ہوگا جو یہ چاہتے ہیں کہ جانور بھی ہمارے ساتھ سجدہ الہی کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ 3 برس کی عمر میں تصور کیجئے گا۔ اچھا، تو جناب صفوان جمال نے پوچھا، کہا کہ آقا اے فرزند رسول، آپ جس طرح سے یہ حکم دے رہے ہیں اس جانور کو تو وہ اپنی زبان بے زبانی میں کر رہا ہوگا، آپ کا حکم مان رہا ہوگا، لیکن کیا آپ اس کو حکم بھی دے سکتے ہیں کہ یہ موت اور حیات کے سلسلے، یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ مر جائے تو یہ مر جائے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ جناب صفوان جیسے صاحب معرفت نے اسی موقع کے اوپر یہ جملہ کہا کہ کیا آپ اس سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ یہ مردہ ہو جائے، یعنی ابھی سے موت آ جائے؟ تو امام نے عالم بچپنے میں پر حکیمانہ جواب دیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو، یاد رکھو ہم خود عبادت کے لیے خلق ہوئے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جو بھی ہم سے منسوب ہے ہم یہ چاہتے ہیں وہ بھی عبادت الہی کریں، لیکن یہ جو موت و حیات کا سلسلہ ہے یہ کار بندگان نہیں، یہ کار خداوندی ہے۔ یہ موت اور حیات کے معاملات اس کے ہیں، اور کار خداوندی میں کہیں پر بھی انسان کی مداخلت کرنا یہ عبودیت کے خلاف ہے، یہ بندگانی کے خلاف ہے۔ بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ خدا کے معاملات کے اندر مداخلت کریں، ہاں جب وہ چاہے گا اور وہ اذن دے گا تب پھر ایسا بھی نظر آئے گا کہ ہزاروں سال پرانے مردے ہوں گے، کوئی حجت خدا ہوگی اس کے پاس آ کر پکارے گی تو وہ اسی مٹی میں سے اسی وقت کھڑا ہو کر بھی دکھائے گا۔ کیوں کہ اذن الہی ہے، خدا کا حکم آ جاتا ہے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ ہاں، کار خدا بندی ہے، تو عبد کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ خدائی کاموں کے اندر مداخلت کرے، ہاں جب اس کی اجازت ہوگی تو ہم کر کے بھی دکھائیں گے، اور ایسا ہوتا ہوا بھی دکھائے گا اور دنیا دیکھے گی۔ ہمارے آباء و اجداد کے کارنامے اور ان کے معجزات اس بات پر گواہی ہیں۔ یہیں تھوڑا سا 3 برس کی عمر مبارک میں امام کا یہ واقعہ، اور 5 برس کی عمر کے اندر، ابھی آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام کی ٹوٹل زندگانی، تاکہ ہمارے بچوں کے لیے بھی وہ چیز، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں خصوصی طور پر ہمارے بچوں کے لیے امام کے پیغام۔ 5 برس کی عمر مبارک کتنی ہوتی ہیں؟ ابھی 3 برس کا یہ بیان کر دیا، تقاضا ہے جانوروں سے بھی عبادت الہی کرو۔ اب یہیں رک کر میرا جی چاہ رہا ہے یہ آپ سے جملہ کہتا ہوا چلوں، جو معصوم، جو حجت خدا، جو ان سے جانور منسوب ہو جائیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی عبادت کریں، تو اگر ہم انسان ان کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیں کہ مولا ہم آپ کے ہیں، تو ہم سے کیسا دعویٰ عبودیت ہوگا، تقاضا عبودیت ہوگا۔ ہمارے چاہنے والے وہی ہیں جو عبادت الہی کے حوالے سے مشہور نظر آتے ہیں، اور 5 برس کی عمر مبارک کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ، عقائد کا مسئلہ جس نے آج تک دنیا کو الجھا رکھا ہے، 5 برس کی عمر میں امام نے اسے حل کر دیا۔ اور امام کے اصحاب میں سے ہیں جناب بہلول دانا جیسی شخصیات، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، بعد میں جناب بہلول نے اپنے دور میں اسی مسئلے کو کسی اور انداز میں سمجھایا، کیوں؟ انہی کے تربیت شدہ ہیں نا 5 برس کی عمر میں۔ اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ جبر و اختیار، کہ انسان مجبور ہے یا انسان مختار ہے، یعنی انسان جو بھی عمل سر انجام دیتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، آیا یہ عمل
اپنے ارادہ و اختیار سے خود سر انجام دیتا ہے یا نہیں؟ خدا کی طرف سے یہ مجبور ہے کہ وہ امر کرے گا ہی کرے گا۔ اب 5 برس کی عمر میں یہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ہے امام ابو حنیفہ اور بات کرنے کے لیے، لیکن پہلے ہی ملاقات ہو گئی 5 برس کے آپ کے اور ہمارے مولا و آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ امام نے آسان لفظوں میں کہا، امام نے کہا اس مسئلے کے اندر عقیدہ جبر و اختیار کے اندر امام نے کہا 3 صورتیں بن سکتی ہیں، اور میں یہ چاہوں گا اور میں رک کے بیان کروں گا آہستہ آہستہ تاکہ ہمارے بچے بھی اسے سمجھ جائیں۔ امام نے کہا 3 صورتیں بنتی ہیں، کوئی بھی عمل، میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، میں یہ چل پھر رہا ہوں، میں یہ پانی پی رہا ہوں، میں کسی کا حق پامال کر رہا ہوں، خدا محفوظ رکھے اس بات سے مومنین کو کہ کسی دوسرے مومن کا یا کسی بھی مسلم کا یا کسی انسان کا حق پامال کریں، یہ جو عمل میں سر انجام دے رہا ہوں، اب چاہے وہ ثواب والے ہوں یا گناہ والے، امام نے کہا اس عمل کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو یہ عمل انسان نے خود ہی سر انجام دیا ہو، یا دوسری صورت کیا بن سکتی ہے، یہ اس نے نہیں کیا، یہ کس نے اس سے کروایا ہے؟ خدا نے، تو انسان مجبور ہو گیا، مجبور ہے کہ خدا نے کروانا تھا تو بس ہو گیا۔ اچھا، اور تیسری صورت کیا بن سکتی ہے؟ دونوں شریک ہوں، خدا بھی اور بندہ بھی، دونوں نے مل کے جو ہے نا کوئی بھی، اب چاہے گناہ والا کام ہو یا ثواب والا کام ہو، دونوں نے مل کے سر انجام دیا ہو، خدا نے اس کو مجبور بھی کیا اور اس کا اختیار بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ اب امام نے کہا ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بنتی۔ میری بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اچھا، اب امام نے کہا پہلی صورت کو تو تم مانتے نہیں ہو، کون سی؟ کہ انسان اپنے اختیار سے سارے کام کرتا ہے، جو بھی انسان کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کام کرتا ہے۔ اچھا، تو باقی 2 صورتیں کیا بچتی ہیں؟ کہ خدا نے اسے مجبور کیا یا خدا اور یہ دونوں شریک ہو گئے۔ امام نے کہا ان دونوں صورتوں کے اندر اگر خدا نے انسان کو مجبور کیا ہے تو ہوگا کیا؟ اب اس نے عمل اگر کیا ہے گناہ والا تو اس کو کیا ملے گا؟ عذاب، سزا ملے گی۔ تو امام کہتے ہیں سزا اب اسے نہیں ملنی چاہیے، کیوں؟ یہ تو بیچارہ مجبور تھا، کروایا کس نے؟ خدا نے، یا پھر خدا اور یہ دونوں شریک تھے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، پھر یہ بیچارہ تو مجبور تھا، کروایا خدا نے، تو اس کے نتیجے میں یا تو عذاب اسے ملنا چاہیے جو کروانے والا ہے، یا پھر کیا ہے؟ دونوں شریک ہے تو دونوں کو سزا ملنی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، بندہ بھی اور خدا بھی۔ اب ذرا بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ خدا جو عذاب گناہگاروں کو دینے والا ہے وہ خود عذاب میں مبتلا ہو جائے، پتہ نہیں وہ کیسا خدا ہوگا، یا پھر عذاب کے اندر وہ خود بھی شریک ہو جائے، کیوں؟ کہ اس نے بندے کے ساتھ یہ گناہ کروانے میں شرکت کی ہے۔ اور جب ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ ایک ہی صورت بچتی ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ کہ انسان خود اپنے ارادہ اور اختیار سے سارے کام کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئی قوت اور قدرت سے اس کے اندر وہ اختیار موجود ہے جس سے یہ اعمال سر انجام دیتا ہے۔ اب یہ تھی فقط بات، اسی کا عملی نمونہ پیش کیا کس نے؟ جناب بہلول نے اپنی زندگانی میں، جب وہ صاحب علم منبر کے اوپر بیٹھ کر درس دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے صادق آل محمد کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان میں سے ایک یہی والا معاملہ کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے خدا اسے کرواتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انسان امام صادق علیہ السلام کے بقول کہ خدا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی نظر نہیں آئے گا، جبکہ جو چیز ہے اسے نظر آنا چاہیے، تو اگر دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں نظر آنا چاہیے۔
تو خدا کو دنیا میں خدا اگر نظر نہیں آتا تو کم از کم آخرت میں نظر آنا چاہیے۔ تو مجھے امام صادق علیہ السلام کی یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ امام کہتے ہیں کہ ادھر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور تیسری چیز صادق آل محمد کی مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، کون سی؟ کہ شیطان کو ڈالا جائے گا آگ میں، جہنم میں۔ اب شیطان کس کا بنا ہوا ہے؟ آگ کا۔ اور جہنم میں کیا ہے؟ وہاں بھی آگ۔ تو اگر پروردگار جو ہے نا وہ جہنم میں، آگ میں شیطان کو ڈال بھی دے تو پھر شیطان کو کیا نقصان ہوگا؟ تو یہ کون سی سزا ہوئی؟ ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 5 سال کی عمر مبارک میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی مسئلے کو اس انداز میں حل کیا۔ اور آگے چل کے جناب بہلول دانا جو انہی کے شاگرد، انہی کے تربیت شدہ، انہوں نے اپنے انداز میں جیسے یہ سنا تو پھر کیا کیا؟ زمین سے ایک پتھر، ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور وہ زور سے دے مارا سامنے والے کو، جو اپنے حساب سے بہت بڑے عالم۔ اور اعتراضات کس پہ کر رہے تھے؟ صادق آل محمد۔ اور پتھر مارنے کے بعد اپنی جوتی ہاتھوں میں پکڑی، لاٹھی کو بغل میں دبایا اور بھاگ پڑے، جو ان کا انداز تھا جناب بہلول کا۔ اب لوگ پیچھے پیچھے، اور خصوصاً جو شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کر دیا؟ وہ ایک طرف سے جا کر بہرحال اسے پکڑ لیا جناب بہلول کو، اور پکڑ کر کہاں پہ لیا؟ قاضی کے دربار میں۔ ادھر سے وہ بھی ہائے ہائے کرتے ہوئے پہنچ گئے، صاحب مجھے جو ہے نا یہ اس نے پتھر مار دیا، یا مٹی کا جو بھی ٹکڑا تھا وہ مار دیا، ڈھیلا مار دیا، چیختے ہوئے۔ اب بھرے دربار میں لوگ بھی پہنچ گئے، باقی لوگ بھی قاضی کے پاس، یہ سارا معاملہ سامنے آ گیا۔ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کہا کہ بہلول نے مجھے مارا۔ اب جناب بہلول کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارا ہے، میں نے تو نہیں مارا۔ اب خصوصی طور پر میں اپنے بچوں سے چاہوں گا اس پہ توجہ دیں گے، اسی مسئلے کو، جو جبر و اختیار کا مسئلہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج تک دنیا اسی مسئلے کے اندر مبتلا ہے، اسے نکل نہیں پا رہے۔ اور آپ کے اور ہمارے امام، جن کو خدا نے دنیا میں بھیجا ہی ہادی بنا کر ہے، 3 سال کی عمر میں جانوروں سے تقاضے ان کی ہدایت کے لیے بھی اسباب، 5 برس کی عمر میں ابھی بتا دیا کہ امام نے اس انداز میں بیان کیا۔ اور قربان جائے انسان ان کے تربیت شدہ ان دیوانوں کی دیوانگی پر، جو اس انداز میں۔ جناب بہلول کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے مارا۔ کہا نہیں میں نے تو نہیں مارا۔ کہا نہیں آپ نے مارا، اتنے سارے لوگ گواہ موجود ہیں۔ کہا نہیں، ابھی تم ہی ممبر کے اوپر بیٹھ کر ایک جملہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہ مجھے صادق آل محمد کی اس بات سے اختلاف ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے خود کرتا ہے، اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے۔ اور آپ کا نظریہ کیا تھا؟ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انسان کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ تو یہ جو پتھر کا ٹکڑا تھا، یہ میں نے تو مارا ہی نہیں، یہ تو خدا نے مارا ہے تمہارے نظریے کے مطابق، تو مجھے نہ پکڑو، خدا کو پکڑو۔ تو یہ میں نے تو کیا نہیں، آپ کے اپنے نظریے کے مطابق ہی، آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا یہ خدا سارے کام کرتا ہے، تو اس کو جا پکڑو، میں نے تو نہیں کیا۔ اچھا چلو مان لیا میں نے مارا بھی ہے، آپ کو لگا بھی ہے۔ اچھا تو لگنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کہا بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، بڑا درد محسوس ہو رہا ہے۔ جناب بہلول نے کہا اچھا تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے؟ کہا ہاں۔ تو ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح درد کہاں ہے، میں دیکھوں تو صحیح درد کیسا ہوتا ہے، اس کا سر پاؤں ہاتھ وغیرہ کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ذرا دیکھوں تو صحیح درد کیسا ہے۔ کہا کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو کہ بھئی درد بھی کبھی دکھائی دیتا ہے؟ تو کہا ابھی آپ خود ہی تو ارشاد فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جو چیز ہو اسے نظر آنا چاہیے، اور صادق آل محمد کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ خدا دنیا میں نظر نہیں آئے گا اور آخرت میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو چیز ہو اسے نظر آنا چاہیے، تمہیں درد ہو رہا ہے تو ذرا دکھاؤ تو صحیح، درد تو نظر نہیں آتا۔ تو کہا کہ اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق کے اندر یہ درد پیدا ہوا، یہ ادنا سی پیدا ہونے والی مخلوق جب دنیا میں تم نہیں دکھا سکتے تو اس کا پیدا کرنے والا اگر دنیا میں بھی نظر نہ آئے، آخرت میں بھی نظر نہ آئے، تو تعجب کیسا؟ اور تیسرا مسئلہ بھی اسی جگہ پر جناب بہلول نے کہا کہ دیکھو چلو مانا تمہیں درد بھی ہو رہا ہے، میں نے مار لیا، یہ بھی ہو گیا، تسلیم ہو گیا، لیکن دیکھو تمہیں تکلیف ہونی نہیں چاہیے۔ کیوں؟
تم کس سے بنے ہوئے ہو؟ کہا مٹی سے. اور وہ جو میں نے اٹھا کے مارا تھا وہ کس سے بنا ہوا تھا؟ کہا وہ بھی مٹی سے. تو کہا مٹی کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ ابھی خود ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ شیطان کو جہنم میں ڈالے گا. شیطان کس کا بنا ہوا؟ آگ کا. اور جہنم میں کیا ہے؟ کہا وہاں بھی آگ. آگ کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ تم بھی مٹی کے بنے ہوئے اور جو پتھر مارا تھا وہ بھی مٹی کا, تو مٹی کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ آپ اندازہ کیجیے. اب یہاں پر رک کر کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے بچوں سے, ایسے بابصیرت بنیں اور بننے کی کوشش کریں. اگر بچپنے کا انداز ہو تو معصومانہ انداز ایسا ہو کہ ہمارے 3 یا 4 یا 5 سال کے بچے بھی خود بھی ہدایت یافتہ نظر آئیں اور ان کی طرح لوگوں کی ہدایت کے اسباب مہیا کرتے ہوئے نظر آئیں. اور تھوڑے سے جب بڑے ہوں تو جناب بہلول کی طرح عقل مندی کے ساتھ لوگوں کے معاملات کو اور مسائل کو حل کرتے ہوئے دکھائی دیں. ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے گا. ابھی تھوڑا سا تاریخی حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اوورآل تھوڑا سا بھی امام کی زندگانی, کیونکہ دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی اور ایک ہی نشست کے اندر سارے معاملات کو بیان کرنا بھی عموماً ممکن نہیں ہوتا. تو مختصراً آپ دیکھیں 128 ہجری کے اندر امام آپ کے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور 183 ہجری کے اندر امام دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں, یعنی شہادت پر. تو لگ بھگ 55 برس کی عمر مبارک امام کی نظر آتی ہے. 55 برس جب امام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت بنو امیہ کی حکومت ہے. آخری حکمران ان کا مروان الحمار. جب امام دنیا میں تشریف لائے تو 3 برس کے بعد ہی بنو امیہ کی حکومت ختم, اور یعنی 128 کے بعد 131 تک بنو امیہ کی حکومت تقریباً ختم, اور 132 سے حکومت شروع ہو گئی بنو عباس کی. اور سب سے پہلا جو حکمران بنا وہ ابو العباس صفا, ایسا شدید قسم کا اور ایسا سخت ترین دشمن آل محمد بنا. نعرہ جو انہوں نے بلند کیا تھا بنو عباس کا وہ اہل بیت کا نعرہ تھا. بنو امیہ سے حکومت لینے کے لیے جو انہوں نے نعرے بلند کیے تھے وہ یہی. لیکن جب ان کے اپنے ہاتھوں میں حکومت آئی تو شاید بنو امیہ سے بھی ان کے بڑھ کر مظالم نظر آتے ہیں. آپ تصور کیجیے گا اس کا. لوگ میراث میں مال و دولت چھوڑتے ہیں, اس ابو العباس صفا نے میراث میں سادات کے سر چھوڑے ہیں, اور ہر ایک کی تاریخ ان کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ کون ہے. تقریباً 4 برس یہ رہا, اور اس کے بعد پھر آگے جو سلسلے شروع ہوئے منصور کے تقریباً 22 برس اس کی حکومت رہی. اس کے بعد مہدی عباسی اس کا سلسلہ رہا تقریباً 10 برس اس کی حکومت رہی. اس کے بعد 1 سال کے لیے اسی کا بیٹا ہادی وہ بنا, اور اس کے بعد پھر ہارون الرشید کی حکومت 170 ہجری سے ہوئی, اور اسی ظالم و جابر نے آپ کے اور ہمارے مظلوم آقا کو زہر دے کر قید خانے کے اندر شہید کیا. اب آپ اندازہ کیجئے گا 55 برس کی عمر مبارک, 20 برس امام نے بسر کیے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ. 138 ہجری کے اندر ہی امام کی شہادت ہو جاتی ہے. تو 148 سال, ٹھیک ہے, 128 میں امام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور 148 کے اندر 20 برس اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزارے, اور اس کے بعد پھر اپنا دور امامت امام کا. اچھا اس بات کو یاد رکھیے گا, جب یہ کہا جاتا ہے کہ دور امامت امام کا شروع ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امامت ملی ہی اب ہے. اس سلسلے کا انسان ذہن ہے. یہ میں ابھی شروع میں عرض کر چکا ہوں, یہ دنیا میں آتے ہیں تو صفات الہیہ کے مظہر بن کر آتے ہیں. وہ ہادی ہے تو ہادی بنا کر بھیجتا ہے, وہ علیم ہے اور عالم ہے تو اپنے نمائندوں کو عالم بنا کر بھیجتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور ہے, وہ دلوں کے اندر آنے والے رازوں کو بھی جانتا ہے, اور وہ جب چاہتا ہے تو اپنے نمائندوں کو وہی صلاحیت عطا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے. خود امام کے دور کے اندر بھی امام سے منسوب ایک مشہور ترین واقعہ نظر آتا ہے, شقی کے بلخی بہت مشہور ترین صوفیہ اور بڑے بڑے عرفاء میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا سفر حج کے دوران,
کہ بڑا متقی اور پرہیزگار نظر آ رہا تھا، تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی صوفی ہے۔ صوفی والی اصطلاح آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس دور میں شاید صوفی ایسے ہوتے تھے کہ لوگ وہ لبادہ، وہ لباس، وہ اپنا سارا رہن سہن کا طریقہ اختیار کیا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے متقی و پرہیزگار ہیں۔ بس متقی و پرہیزگار اس میننگ میں ہے کہ اب ہر کوئی ہمارا بوجھ اٹھائے، اب ہمارا سامان بھی کوئی دوسرا اٹھائے۔ کیوں؟ کہ ہم تو بڑے متقی و پرہیزگار ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے کھانے پینے کے اخراجات بھی کوئی اور ہی اٹھائے اور ہر وقت ہماری خدمت کرتے ہوئے ہی دکھائی دیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس جوان کو دیکھا تو میں نے دل میں یہی سوچا، میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی صوفی ہے اور اپنا سارا بوجھ دوسروں پر ڈالنا چاہ رہا ہے۔ کہا ادھر میں نے ان کو دیکھ کر جیسے ہی دل میں یہ سوچا، کہا کچھ نہیں۔ ادھر امام کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ اے شقیق بلخی، بدگمانی مت کرو۔ ابھی آپ تصور کریں، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اپنی صفات کا مظہر کس انداز میں بناتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں آنے والے خیالات، اور آگے آپ چل کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کرنا ہے، لیکن وہ تفصیلاً نہیں، بس آ گیا موقع تو وہ بیان کرتا چلوں۔ جناب علی بن یقطین کی طرف سے کافی سارے سوالات آتے تھے، اور لوگ لے جا کر جانے والے سوالات، لکھے ہوئے سوالات لے کر امام کے پاس پہنچتے تھے، تو امام ان سوالات کو دیکھا نہ کرتے تھے، ان کے جوابات امام نے پہلے سے لکھ کے رکھے ہوتے تھے، پہلے عطا کر دیتے تھے۔ یہ امامت و ولایت۔ ہاں، ان اللہ علیم بذات الصدور، امام نے فوراً کہا کہ بدگمانی نہ کرو۔ یہ سمجھ گیا، اس نے کہا، میں نے کہا کہ یہ تو کوئی عبد صالح ہے، صوفی نہیں ہے، صوفیوں کی سب سے باہر لے عبد صالح۔ اچھا، کہا تھوڑا سا آگے چلے تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور کنویں سے پانی بھرنا چاہ رہے ہیں، تو اچانک پیالہ کنویں کے اندر گر گیا۔ اب ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں، اب انہوں نے کچھ نہیں کیا، کسی سے مانگا کچھ نہیں۔ اب میں یہاں پر رک کر کہوں، کیسے مانگے جن کو اللہ نے بھیجا ہی عطا کرنے کے لیے ہو، جن کے ہاتھ ہی دینے والے ہوں، وہ ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلائیں کیسے؟ ہاں، اگر یہ ہاتھ پھیلتے ہیں تو اسی بارگاہ ربوبیت میں۔ کہا میں نے دیکھا کہ اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیا، پروردگارا مجھے حاجت ہے۔ کہا میں نے دیکھا پانی بلند بھی ہوا، وہ پیالہ امام کے ہاتھوں میں آیا اور اسی جگہ پر پیالے کے اندر پانی بھرا اور وہیں پر معبود برحق کا شکر ادا کرتے ہوئے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ مجھے ذرا رک کر یہ بتائیے گا، یہیں پر یہاں پر ولایت تکوینی کا کون سا مرحلہ نظر آتا ہے؟ ہم اگر دعا کریں تو کس انداز میں کنویں بھی اپنی جگہیں تبدیل کر دیں، وہ پانی جو نیچے ہو ہمارے بس حکم کے اوپر، ہمارے کہنے کے اوپر، وہ پانی کیسے بلند ہو جائے؟ گویا دنیا والوں کے لیے پیغام یہ تھا کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ جیسی قدرت اور قوت اور طاقت وہ جیسے اپنے نمائندوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اسی قوت اور طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد کو بھی دیکھ لو، وہ ایسے نظر آتے ہیں کہ انگلی کے اشارے کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم، وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کے اندر وہی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، اور اگر میدان جنگ کے اندر دیکھو تو انگلی کے اپنے ایک ہاتھ سے در خیبر کو اکھاڑ بھی لیتے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد میں ویسے ہی نظر آئیں گے، اور ادھر ہمیں بھی دیکھ لو، اگر ہم اشارے کرتے ہیں تو پانی بلند ہو جاتا ہے۔ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں عیسائیوں نے بھی پہچان کر کہا تھا مبائلہ کے میدان میں، وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ بس متوجہ ہو جاؤ، دنیا کو پیغام دے دو، اگر ہم یہ دعائیں کر دیں تو سمندر اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں اور اتنے بلند ہو جائے کہ تم دریاؤں میں غرق ہو جاؤ۔ لیکن خدا نے ہمیں اپنی رحمت کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، اپنے عذاب کا مظہر بنا کر نہیں بھیجا۔ تم ظلم و ستم کرتے رہو گے، ہماری طرف سے رحمتیں اور شفقتیں بڑھتی جائیں گی۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پانی بلند ہوا، امام نے پانی کا پیالہ
پیاس بجھائی اور معبود برحق کا شکر ادا کیا. تھوڑا سا آگے چلے تو کہا صحرا دیکھا، صحرا کے اندر ریت پڑی ہوئی دیکھی. اب امام کے ہاتھ میں وہ پیالہ موجود ہے، ادھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. تو امام نے کیا کیا، ریت اٹھائی اور پیالے کے اندر ڈالا. کہا جب تک پیالے میں اس کو نہیں ڈالا تھا وہ ریت تھی، جب پیالے میں ڈال لیا تو وہ ستو نظر آئے. تو کہا کہ میں حیرت زدہ قریب پہنچا. تو اب میں نے التجا کی، کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہ رہا ہوں. اب امامت ہے نا، رحمت ہے، کیسے ممکن ہے؟ وہ ہیں ان کے وارثان میں سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اب اگر یہاں پر کوئی پہنچ جائے اور طلب کرے تو کیسے ممکن ہے خالی؟ امام نے کہا شریک ہو جاؤ. اب شقیق بلخی خود بہت بڑے صوفیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے وہ ستو جب امام کے ساتھ مل کر کھائے، کہا کہ کھانے سے پہلے تک بھوکا تھا، لیکن جب کھا لیے تو پورے سفر حج کے دوران مجھے ایک مرتبہ بھی بھوک محسوس نہیں ہوئی. بابا سے بلند مل کر صلوات پڑھ لیجیے. تو امامت کے یہ معجزات بھی، یہ ولایت تکوینی کے سلسلے، ان کے گھروں میں رہنے والی کنیز فضہ جیسی بھی ایسی نظر آتی ہیں کہ اگر زمین سے مٹی کو اٹھا لیں تو اسے سونا بنا دیتے ہیں. کاش تم ہمارے دروازوں پر جھکتے تو ہم وہ طریقے تمہیں پہلے بتا دیتے ہیں. لیکن اتنا یاد رکھو، جو ہمارے دروازوں پر آ جاتے ہیں وہ سونے اور زر و جواہر کی لالچ نہیں رکھتے ہیں، وہ سونے اور زر و جواہر کو خدا کی راہ میں لٹانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اور امام کی زندگانی کے اندر یہ مشہور ترین، یہ امام کی خصوصی صفت، امام کے نام کے ساتھ مشہور تھا کہ تھیلیاں تقسیم کرنے والے، درہم و دینار کی. امام کی تھیلیاں مشہور تھیں، کسی میں 200 درہم، کسی میں 300 درہم اور کسی میں اس سے زیادہ. یہاں تک کہ اب یہ مومنین کے لیے خاص پیغام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن ہوتا اور پتہ چلتا کہ یہ امام کو آ کر اذیت دیں گے یا تکلیف پہنچائیں گے تو اس کے تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی امام اس کے لیے کچھ تھیلیاں بھجوا دیا کرتے تھے، میری طرف سے جا کر دے دو. جو اپنوں کو دیتے رہیں شاید وہ سخی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو دوسروں کو بھی عطا کرتے رہیں وہ موسیٰ کاظم اور جواد ہوتے ہیں. یہ امام کی تھیلیاں مشہور تھیں. اور اپنے بابا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جیسی روش امام نے اپنے کچھ اصحاب کو معین کیا ہوا تھا اور ان کے ہاتھوں میں کچھ کہا تھا کہ یہ تھیلیاں، یہ درہم و دینار اپنے پاس رکھو، اور اگر کہیں پر بھی دیکھو ہمارے چاہنے والوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہو مال و دولت کی وجہ سے تو اس میں سے خرچ کر کے ان کے درمیان صلح کروا دو. میں چاہوں گا یہ پیغام خصوصی طور پر مومنین اپنے اندر، چھوٹے چھوٹے معاملات مومنین کے درمیان خصوصی طور پر چلتے رہتے ہیں مال و دولت کے حوالے سے، یہ روش آپ کے امام موسیٰ کاظم. اتنی تھیلیاں تقسیم کی کہ بادشاہوں تک باتیں پہنچ گئیں کہ ان کے پاس تو بہت سارے درہم و دینار ہیں، انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اسلحہ بھی خریدا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں شاید، اور کسی نے جا کر یہ بھی کہہ دیا کہ میں یہ نہیں سمجھتا مملکت ایک ہو اور خلیفہ دو ہوں. جب پوچھا دوسرا خلیفہ کہاں، کہا وہاں مدینہ میں آ کر دیکھے تو صحیح. اور آ کر کیا دیکھا؟ آپ کے اور ہمارے مظلوم امام موسیٰ کاظم کو. حج کے موقع کے اوپر امام جب بیٹھا کرتے تھے تو سوالات و جوابات، عجیب و غریب مناظرے امام کے نظر آتے ہیں، اور بادشاہ وقت کے ساتھ، یعنی عام افراد کے ساتھ نہیں، بادشاہ وقت کے ساتھ، اور بڑے عجیب و غریب انداز میں امام نے جوابات دیے. اور پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں بس خوف خدا ہوتا ہے. سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہے. ہارون بھی آ کر کھڑا ہو گیا، اور غالباً محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کو ابھی خلافت والا سلسلہ اس کا شروع نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں چل کر خلافت اسی کے سپرد ہونی تھی. تو کچھ واقعات تاریخ کے اندر آپس میں اتنے زیادہ مل جل گئے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال
آ کر سوال کیا، کہا کہ اجازت ہے اے فرزند رسول میں سوال کروں۔ اب وہ صاف ظاہر ہے بادشاہت بھی ہو، حکومت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، یا آپ بادشاہوں کے خاندان سے ہوں، پھر سوال جواب کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ یہیں پر بھی دنیا کے مزاج دیکھ لیں کہ بچے بھی اگر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے بیگ وہ بچے خود نہیں اٹھاتے، وہ ارد گرد کے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ انداز شاہانہ آج بھی آپ کو دنیا میں، ہمارے بچے ہوں اور اپنا بیگ اٹھائیں، جو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے تحقیر کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ مسلسل ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس وقت بادشاہ یا بادشاہوں کے خاندان سے، شہزادوں اور مال و دولت، اقتدار، اور وہ انداز کیسا تھا؟ عجیب و غریب، سب لوگوں کے سامنے مکہ کے اندر۔ کہا کہ فرزند رسول اجازت ہے میں سوال کروں؟ تو امام نے کہا کہ اگر سوال کرنا ہے تو پھر سوال بننے والا ہوتا ہے طالب علم، طالب علم کی طرح باادب کھڑے ہو جاؤ اور پھر سوال کرو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم نہیں جانتے، یعنی جاہل ہو، اور جاہل عالم سے سوال کر رہا ہے۔ اور آگے پلٹ کر امام نے ایک اور جملہ بھی کہا، تاکہ دنیا کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ مسلمین کا حاکم نہیں بن سکتا۔ اب آپ اس ماحول کا اندازہ کریں، امامت اگر اس انداز میں خطاب کر کے کچھ کہہ رہی ہے تو ماحول ایسا ہوگا، وہ انداز متکبرانہ ہوگا نا۔ امام محمد تقی کے دور میں بھی اسی انداز کا ایک واقعہ نظر آتا ہے نا۔ 9 برس کی عمر میں جب وہ سوال کیا تھا یحییٰ بن اقسم نے، تو اس دوران بھی اسی انداز کو نظر آتا ہے، اور امام نے وہاں پر کسی اور انداز میں جواب دیا تھا۔ جہاں پر بادب کھڑے ہو جاؤ، دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جاہل ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے، آگے چل کر جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہارون الرشید آگے بڑھ کر جناب ختم مرتبت کی طرف سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن العام۔ اب سب لوگ ہیں، صاحب ظاہر ہیں، بادشاہت ہیں، اقتدار ہے، سارے ارد گرد ہوا آ رہی ہے، اور یہ چاہتے تھے کہ ہماری نسبت رسول خدا سے بھی قائم ہو جائے۔ اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پر سلام، یعنی ہماری رشتہ داری ہے نا، تو دنیا سے آئے ہوئے تمام مسلمین کو بتانا تھا کہ ہم رسول خدا کے رشتہ دار ہیں۔ یہ سیاست۔ اور ادھر آپ کے مظلوم آقا نے اسی جگہ پر ایک مختصر انداز میں جملہ ارشاد فرمایا، اس سے خطاب نہیں کیا تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں جواب دیا جائے، نہیں، ادھر ہی مخاطب ہو کر کہا السلام علیکہ یا ابتی، اے میرے والد بزرگوار، اے میرے جد بزرگوار، آپ کے اوپر سلام۔ اس کی پوری اس سیاست کا خاتمہ کر دیا امام نے اسی ایک سلام کے ذریعے سے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو اس خلافت کے حقدار، اس حکومت کے تم زیادہ مستحق ہو، کس وجہ سے کہ تمہاری نسبت رسول خدا کی طرف ہے، تو تم تو خود کہہ رہے ہو یا ابن العام، چچا کے بیٹے، اور ہم وہ ہیں جنہی کی اولاد ہیں، تو حق پھر کس کا زیادہ ہوا؟ ادھر وہ بھی ثابت کر دیا کہ جہلا کو حق نہیں ہے، جاہل حاکم نہیں بن سکتا۔ اگر نسبت کا خیال ہے تو ہم سے زیادہ نسبت رسول خدا کے ساتھ کسی کی نہیں ہے، ہمارے والد۔ اسی لیے تاریخ کے اندر یہ جملہ جو سادات کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ سادات رسول خدا کی اولاد میں سے ہیں، یہ ہارون الرشید نے اٹھایا تھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر آپ کہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، جبکہ آپ اولاد رسول نہیں ہیں، آپ اولاد علی ہیں، اولاد فاطمہ اپنے آپ کو کہیں، اولاد علی کہیں، کیونکہ نسل ہمیشہ باپ سے چلتی ہے۔ تو جناب زہرا تو رسول خدا کی دختر ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اولاد رسول نہ کہیں، بلکہ کیا کہیں؟ اولاد علی کہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو اولاد رسول کہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم سے کہا، امام نے پہلے کہا کہ اس سوال کو رہنے دو، لیکن جب اس نے مزید اصرار کیا تو پھر امام نے کہا کہ سنو، اس کا جواب سنو، اور جواب بھی کہاں سے؟ کلام الہی سے سنو۔ امام نے کس آیت مبارکہ کی تلاوت کی؟ سورہ انعام کی، وہ آیت مبارکہ جو جناب ابراہیم کے حوالے سے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ، جیسے ہی عیسیٰ پہ پہنچے امام رک گئے۔ امام نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ عیسیٰ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آیا عیسیٰ کے کوئی والد تھے؟
کہا کہ عیسیٰ کے والد تو نہیں تھے، تو پھر کہا کہ پروردگار نے جناب ابراہیم کی ذریت میں سے قرار دیا جناب عیسیٰ کو، تو کیسے کیا؟ تو امام نے پھر آگے پلٹ کر کہا، امام نے کہا جناب مریم جناب ابراہیم کی اولاد میں سے تھی، تو جو پروردگار جناب مریم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کو ابراہیم کی ذریت میں شامل کرتا ہے، وہیں پروردگار ہمیں فاطمہ کے ذریعے سے اولاد رسول میں شامل۔ اور امام نے آگے کہا ابھی بھی اگر ناکافی ہے تو پھر آؤ ذرا آیہ مبائلہ کی تلاوت کرو۔ تلاوت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ رسول کن کو اپنا بیٹا لیک بنا کر میدان مبائلہ؟ اس کے بعد کسی بادشاہ نے کبھی یہ جرت نہیں کی کہ آپ اپنا ثبوت پیش کریں کہ آپ اولاد رسول میں سے ہیں۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اب ظالموں اور جابروں سے جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو بلا لیتے ہیں، ان کو قید خانوں میں رکھتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جب جوابات نہیں ہوتے، خدا کی طرف سے جو حجتیں تھیں، جو رحمتیں تھیں، ان رحمتوں سے استفادہ کیا جاتا، لیکن عجب مزاج ہیں۔ بلایا گیا امام کو، قید خانوں کے اندر رکھا گیا، اور کتنا عرصہ؟ اللہ اکبر، کس انداز میں بتایا جائے؟ 14 سال، 14 برس جس کے قید خانوں میں گزر جائیں۔ اچھا، قید خانوں میں رکھ کر یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ وہ اپنے سامنے جھکانا چاہ رہے تھے، وہ اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل کرنا چاہ رہے تھے۔ چاہتے کیا تھے؟ ہاں، آپ کے سامنے ہے، یہ آبا و اجداد ان کا یہ پورا سلسلہ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ قید خانوں میں رکھ کے چاہ کیا رہے ہیں؟ اور سنتے رہے کہ قید خانوں میں ذرا دیکھیں تو صحیح یہ مظلوم قیدی کہتا کیا ہے۔ لوگوں نے اکثر یہ جملہ سنا، اے میرے معبود میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے تنہائی کے وہ مواقع دیے کہ میں کھل کر تیری عبادت کر سکوں، میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں۔ کہا یہ جاتا ہے پہلے بصرہ میں امام کو رکھا گیا، اس کے بعد عیسیٰ ابن جعفر کے پاس، اس کے بعد فضل ابن ربیع کے پاس، اس کے بعد فضل ابن یحییٰ کے بعد، اس کے بعد سندھی بن شاہق کے پاس۔ اور عجب یہ ہے کہ آپ کے مظلوم مولا اور آقا کا ایک پیغام ہے کہ قید خانوں میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کی اصلاح کرتے رہو۔ جو سخت ترین ظالم مشہور تھے، جن کو داروغہ کے طور پر معین کیا گیا کہ آپ نے سخت سے سخت تکلیفیں دینی ہیں، وہیں افراد کچھ دنوں کے بعد آپ کے امام کے پیروکار نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ عیسیٰ ابن جعفر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے باقاعدہ ہارون الرشید کو خط لکھ دیا، کہا کہ اس مظلوم سید کو میں نے جب بھی دیکھا بس عبادت الہی میں مصروف نظر آتا ہے، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ اسے کی اذیتوں میں مزید اضافہ کرو، اسے تکلیفوں میں، اس کی تکلیفوں میں مزید اضافہ کرو۔ اور اس نے برملا کہا کہ اس سید بزرگوار کو یا تو آزاد کر دو یا میرے پاس سے لے جاؤ، نہیں تو میں خود ان کو آزاد کر دوں۔ لیکن پھر جب دیکھا کہ یہاں سے تو پھر بغداد میں اپنے پاس کھلوا لیا۔ اور کس انداز کے ظلم و ستم تاریخ کے اندر، یہ جملے بزرگ علماء کی زبان سے میں نے سنے ہیں، ایسے ایسے قید خانے جہاں کی تاریکی اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی نہ پہنچتی تھی، سورج کی روشنی نہ پہنچتی تھی۔ اچھا، فقط اتنا ظلم ہوتا تو کافی تھا نا؟ نہیں، ایسے قید خانے جس میں نہ سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ پاؤں پھیلا کے سو سکتے ہیں۔ کسی ساکر کے یہ جملے اور بڑے عجیب جملے ہیں، کہا کہ دیکھو کسی کو تازیانے مار لو نا، وہ تکلیف ہوگی واقعا تکلیف ہوگی، لیکن کسی سے کہو کہ آدھا گھنٹہ گردن جھکا کے رکوع کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ، کہا یہ نہیں کر پائے گا۔
انسانی طبیعت اور مزاج کو ذرا جا کر دیکھیے گا۔ اب وہ آگے پلٹ کے کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ جس کے 14 سال اس طرح سے گزرے ہوں، نہ پاؤں پھیلا کر سو سکتا ہو، نہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہو، اور فقط ایسا نہیں بلکہ زندان کی حالت یہ ہے کہ ہر طرف سے سلاخیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ آپ کا امام ادھر دیواروں کے قریب ہوتا ہے تو لوہے کی سلاخیں جسم کو چبھ جاتی ہیں، اور دن میں 1 مرتبہ کھانا ملتا تھا، 1 مرتبہ پانی کا 1 گلاس ملتا تھا۔ اب جس میں مبارک کے اوپر کتنا گوشت ہوگا جو باقی رہ گیا ہوگا۔ اسی لیے تاریخ کے اندر یہ جملے نظر آتے ہیں، جب مولا کا ایک چاہنے والا منتیں سماجتیں کر کر کے وہاں تک پہنچا، کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنے مظلوم آقا کی زیارت کروں، تو سامنے والے نے اس پر احسان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اس زندان کے اوپر ایک روشن دان ہے جو بند رہتا ہے اور میں اسے کھول دیتا ہوں، وہاں سے ذرا دیکھو۔ اب سنیں کہ یہ مومن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے زندان میں دیکھا، ہر طرف دیکھ کر کوشش کی اپنے آقا کو ڈھونڈنے کی، لیکن میرا مظلوم آقا نظر نہ آیا۔ کہا کہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے غصے سے دیکھا اس داروغہ کو، میں نے کہا تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، یہاں پر میرا مولا و آقا تو نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کر کہا کہ ذرا غور سے پھر زندان میں جھانک کر دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ کہا کہ میں نے پھر ذرا غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ زمین کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک کپڑا نظر آ رہا ہے۔ کہا ذرا پھر غور سے دیکھو، یہ تمہارا مظلوم آقا ہے جو اس لباس کے اندر، جسم کی وہ حالت ہو چکی ہے کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے، دیکھ نہیں پا رہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے اتنی کمزوری کے بعد اگر کسی کو زہر بھی دے دیا جائے، اب اگر وہ مظلوم آقا تڑپتا ہوگا تو کیسے تڑپتا ہوگا؟ ارے 3 دن آپ کا مظلوم آقا پتہ نہیں کس انداز میں بسر کیا ہوگا۔ ہاں مجھے مدینہ کے اندر کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ کے امام حسن مجتبیٰ تھے نا، آپ سنتے رہتے ہیں، جب زہر دیا گیا تھا تو عالم کیا تھا؟ ارے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، کہیں پر زینب اپنے ہاتھوں پر، کہیں حسین اپنے ہاتھوں پر، کہیں عباس علمدار، لیکن آئیے بغداد کا یہ مظلوم آقا، ارے جب زہر دیا گیا ہوگا نہ اپنے بیٹے موجود نہ اپنی بچیاں موجود۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ارے جس کا جوان بیٹا بھی نہ ہو وہ مظلوم آقا تڑپتا ہوگا تو کس انداز میں تڑپتا ہوگا۔ تاریخ کے اندر یہ جملے نظر آتے ہیں۔ ادھر آپ کے امام علی رضا، لوگوں نے دیکھا کہ امام کچھ وقت کے لیے رات کی تاریکیوں میں یہاں سے چلے گئے، جب دن کے عالم میں واپس ہے تو غلاموں نے دیکھا کہ امام کے سر پر امامہ نہیں ہے، ارے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ارے جو یتیم ہو جاتا ہے اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ امام رضا سے پوچھا مولا آپ کہاں پر تھے اور یہ حلیہ کیسے؟ کہا کہ کیا تجھے نہیں معلوم ابھی بغداد سے آ رہا ہوں، ارے میرے بابا کو زہر دے دیا گیا۔ گریا بکا بھی کیا۔ غلام نے پوچھا، کہا کہ مولا آپ کے بابا نے کوئی وصیت کی تھی؟ کہا کہ ہاں بڑی عجیب وصیت کی تھی، سنیں گے کیا وصیت تھی؟ امام نے کہا تھا اے میرے بیٹا علی رضا، جب مجھے دفنانے جانا تو انہی توقوں کے ساتھ، ارے انہی زنجیروں کے ساتھ، تاکہ اپنے نانا کو جا کر دکھا سکوں۔ بس ایک لمحے کے لیے آئیے ذرا زندان شام، ارے چھوٹی سی بچی جب دفنایا گیا، حسین کی بیٹی جس انداز میں دفنایا گیا، ہاتھوں میں رسن موجود، پھٹا ہوا کرتا، جلا ہوا کرتا۔ ارے جب بابا کے پاس جاؤں گی تو بتلاؤں گی ارے کسی نے تازیاں نے مارے، ارے کسی نے تماچے مارے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ مقام حسین یا حسین۔